اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع من قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر او قال غیرہ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مومن کسی مومنہ سے بغض نہ رکھے، یعنی کوئی مومن شوہر یہاں مراد ہے، کیونکہ پچھلا جو مضمون ہے اس کے حوالے سے اور آگے بھی جو اس کا پورا ہم پڑھیں گے متن اس کا تو سمجھ آ جائے گی کہ صرف کوئی بھی مومن نہیں، یعنی مومن شوہر کسی مومن بیوی سے بغض نہ رکھے، نفرت نہ رکھے۔ کیوں؟ اس کی اب وضاحت کر دی گئی کہ اگر اس کی ایک بات ناپسند ہے تو دوسری پسند ہوگی، اگر ایک ناپسند ہے تو دوسری پسندیدہ بات بھی اس کے اندر ہوگی۔ اگر وہ شوہر کو نظر نہیں آتی تو اس کو وہ تلاش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بیکار نہیں بنایا، تو انسان میں بھی پھر وہ جو بیوی جس کے مقدر میں یا شوہر لکھا ہوتا ہے تو بحیثیت انسان خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن خوبیوں سے عاری کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اگر بظاہر نظر نہ بھی آئیں تو ہمیں ان کو یعنی تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور صرف بیوی اور شوہر کا ہی معاملہ نہیں، ہر انسان کے اندر کوئی ہڈن ٹیلنٹس ہوتے ہیں، چھپے ہوئے اس کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں جو عموماً سامنے نہیں آتی، لیکن ذرا سا ان کو کوشش کی جائے اور ان کو ابھارنے کی تو وہ انسان خود بھی اپنے وہ چھپے ہوئے جو خوبیاں ہوتی ہیں ان کو نکال سکتا ہے، اور دوسرے بھی ان کو نکال کے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب یہ جو ہم جس باب میں یہ حدیث آئی ہے 277، یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ باب ہی عورتوں کے متعلق نصیحت کا تھا، باب الوصیتی بالنساء۔ اس کے ضمن میں 2-3 حدیثیں ہم پہلے پڑھ چکے تھے پچھلی کلاس میں، تو اب اس کے آگے ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔ تو جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر ایک چیز ناپسندیدہ ہے بیوی میں، فرض کریں اس کی شکل صورت یا اس کی رنگت یا اس کی کوئی عادت پسند نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیوی اخلاق کی اچھی ہو اور خاص طور پہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ اچھا اس کا رویہ ہو، وہ اپنے بچوں کے لیے اچھی ماں ہو، ان کی اچھی تربیت کر رہی ہو۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اگر وہ گھر کی صفائی ستھرائی کی طرف توجہ اس کی نہیں ہے، اپنی طرف نہیں ہے، تو کھانا پکانے میں وہ ماہر ہو سکتی ہے۔ تو اگر کوئی اس پہ کمی ہے تو اس کی کوئی خوبی بھی ہوگی، اور اگر اسی وجہ سے اس کے ساتھ نفرت شروع کر دی جائے اور پھر یہاں تک نوبت آ جاتی جیسا کہ مومن ہوتا ہے کہ علیحدگی ہو جاتی ہے، تو اب وہ علیحدگی جو ہے کوئی ایسی آپشن نہیں ہے کہ جس کو پسندیدہ قرار دیا جائے، کیونکہ اس کے بعد پھر بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مرد اور عورت علیحدہ ہو جاتے ہیں، اب نئے پارٹنر کے لیے ان کو مزید کوشش کرنی، موقع دیکھنا، ملتا ہے نہیں ملتا ان کی مرضی کے مطابق، اور پھر وہ مل بھی جاتا ہے تو بعد میں صحیح ان کی خواہشات کے مطابق ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت متاثر ہوتے ہیں،
نہ وہ ادھر کے نہ وہ ادھر کے. اب یہ فیملی کورٹس میں جا کے دیکھیں بچوں کا کیا حشر ہو رہا ہوتا ہے. ان کے لیے دن مقرر کیے گئے ہوتے ہیں ماں سے یا باپ سے ملنے کے لیے، کیونکہ ظاہر ایک فریق کے پاس ہی بچے ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی جدا کر دیا جاتا ہے، کوئی ماں کے پاس ہے کوئی باپ کے پاس ہے. تو یہ بہت ہی ایک تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے اور یہ ان دا لانگ رن چلتی ہے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے دین کے اندر طلاق کو انتہائی مشکل بنایا گیا ہے اور نکاح کو آسان بنایا گیا ہے. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی سے کو ناراض ہو جانا، اسے نفرت شروع کر دینا، اسے دل میں یعنی یہاں پہ ترجمہ بغض لکھا ہوا، دل میں بغض رکھنا کہ غصہ رکھنا اس کے لیے، وہ اچھی لگتی ہی نہیں، نیگیٹو فیلنگز ہی انتہا کو پہنچا چھوڑنا. تو یہ حدیث میں اپنی فیملی لائف کو درست طریقے پر چلانے کی طرف توجہ دلا رہی ہے. دوسری حدیث آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں، حدیث نمبر 278. یہ حضرت عمر بن الاحوص ہشمی جشمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنا کہ آپ خطبہ حجۃ الوداع میں فرما رہے تھے. یعنی خطبہ حجۃ الوداع میں جو کچھ آپ نے فرمایا، ظاہر ہے یہ جو راوی حدیث کے اس موقع پہ موجود تھے اور انہوں نے اس میں سے ظاہر پورا خطبہ ہی سنا، لیکن اور وہ جو خطبہ تھا اس میں دین کی انتہائی اہم باتیں جو تھیں وہ بیان کی گئی تھیں. اگر آپ کو یاد ہو، بلکہ وہ لکھا ہوا بھی میں نے پچھلے سال بھیجا تھا، وہ کسی طرح جب لاک ڈاؤن میں تھے تو یہ خطبہ حجۃ الوداع ہی میں نے جب یہ حج کا موقع تھا اور پھر قربان کا موقع تھا تو وہی بھیجا تھا. تو بہت ہی کارآمد باتیں اس میں تھیں اور انہی باتوں میں خواتین کے حقوق کے بارے میں بھی تھا. یہ حجۃ الوداع میں آپ نے خواتین کے حقوق کے بارے میں خاص باتیں فرمائی تھیں. تو یہ جو راوی ہیں عمر بن احوص، یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اس خطبے میں پہلے آپ نے حمد و ثنا کی اللہ تعالیٰ کی، پھر واعظ و نصیحت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا کہ خبردار عورتوں سے بھلا سلوک کرو، کیوں کہ وہ تمہارے ہاں قیدی ہیں. لفظ کیا استعمال کیا گیا؟ قیدی کا. قیدی کیوں استعمال کیا گیا عورت کے لفظ؟ اس لیے کہ جو بھی قیدی ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کو جہاں جس حال میں رکھا جاتا ہے، جس بیرک میں یا جس کوٹھڑی میں یا جس مقام پہ بھی انہوں نے وہیں پہ جانا، ان کی اپنی کوئی چوائس نہیں ہوتی. اور پھر یہ کہ ان قیدیوں کو جو بھی کھانا مل جائے انہوں نے وہی کھانا کھانا، وہ کوئی خاص اس کے لیے فرمائش نہیں کر سکتے، کسی بھی معاملے میں ان کی مرضی نہیں چلتی. تب عورتیں جو ہوتی ہیں جب بیاہ کے وہ آتی ہیں کسی شوہر کے گھر میں، تو جو بھی شوہر کا گھر ہے اس میں ہی رہنا ہے. اس نے جو کمرہ اس کو سسرال والے الاٹ کریں گے اس نے اسی میں رہنا ہے. وہ پہلے سے نہیں اس کے لیے اس نے کوئی ان کو فرمائش کی ہوتی یا ان کے لیے کہ بھی میری مرضی کا گھر بنا کے دو، یہ میری مرضی کا کمرہ میں لوں گی، یا جو میری پہلے سے جٹھانی ہے اس کے پاس بہت اچھا کمرہ ہے وہ مجھے دے دو اور میرے جگ کے لیے جو کرے گی اس کو دے دو. یعنی اس میں عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اور اسی طرح پھر یہ ہوتا ہے کہ جب سسرال کے گھر میں آگے جو ان کو دستور ہوتا ہے، جو کھانے پکانے کا جو رواج جس طریقہ جو ہوتا ہے اسی کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. تو یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ اب وہ جو اس کی میکے کے اندر وہ کہتے ہیں نا ایک آزاد پنچھی کی طرح وہ تھی، تو اب جیسے کہ وہ ایک پنجرے میں آ گئی ہے قیدی کی حیثیت سے. تو فرمایا کہ تم ان کے بارے میں کچھ اختیار نہیں رکھتے ہو، یعنی تم ان کے بارے میں کوئی اب یعنی زور نہیں رکھتے کہ ان کی جو سوائے حق زوجیت کے، یعنی تمہارا اختیار کیا ہے حق زوجیت کے، کہ حق زوجیت جو ہے وہ ادا ہوتا رہے. اب ان کے بارے میں کچھ تم اختیار نہیں رکھتے کہ ان کے جو شوق ہیں، ان کی جو عادتیں ہیں، اب وہ پیچھے چھوڑیں. اب وہ جو سسرال کا طور طریقہ ہے اس کو اس نے اپنانا ہے.
ہاں تو اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ البتہ اگر وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو تم ان کے ساتھ سخت سلوک تو وہ یعنی سخت سلوک کی مستحق ہیں، اور اگر ایسا وہ کر گزریں، بدکاری کا یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے، تو جس طرح قرآن میں احکام دیے گئے ہیں وہ یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ میں جو آپ نے بات ارشاد فرمائی۔ تو پہلے سٹیپ پر انہیں ان کے بستروں سے الگ کر دو، یعنی ان کو الگ کمرے میں یا الگ بستر پر ان کو سلاؤ، تاکہ ان کو ذرا اس چیز کا شوق پہنچے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ یعنی پہلا یعنی وہ جو سٹیپ تھا وہ یہاں نہیں بیان کیا گیا، جو کہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کو سمجھاؤ، اگر وہ نہیں سمجھتی ہیں تو بستر الگ کرو۔ اور پھر تیسرا سٹیپ ہے کہ پھر ان کے ساتھ سختی کرو، یعنی ان کو تم مار بھی سکتے ہو، اور مار اس وقت جائز ہے جب باقی ساری تدبیریں جو ہیں وہ بیکار ہو چکی ہوں۔ لیکن وہ مار کے متعلق بھی بتایا کہ مگر مار جو ہے وہ دردناک نہ ہو، یعنی تکلیف دہ مار نہ ہو، ہلکی مار ہو۔ اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اس کی تفصیل بتائی، جیسے کہ ہلکی سی مسواک کے ساتھ ان کو ذرا سرزنش کرنے کے لیے، جیسے بچوں کو ہوتا ہے نا، ان کو دور سے استاد نے چھوٹی بھی دکھائے نا تو ان کو تھوڑی سی سرزنش ہو جاتی ہے کہ اب یہ دکھائی جا رہی ہے، یہ پڑھ بھی جائے گی۔ تو اس طرح سے وہ ہلکی مار ان کو مارو تاکہ ان کو ذلت کا احساس ہو۔ اب عورت میں اتنا زور تو ہوتا نہیں، کہ فزیکلی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی کہ وہ شوہر مار رہا ہے تو وہ بھی آگے سے اس کو مقابلہ کرے گی، تو پھر مزید ہی پسے گی، اس کو کوئی حل تو نہیں نکلے گا۔ تو فرمایا کہ پس اگر مارنے کے بعد بھی وہ تمہاری برداری اختیار کر لیں تو خواہ ان پر اعتراض کا راستہ مت تلاش کرو کہ اب کوئی اور ان کے اوپر تم دفع عائد کر دو کہ نہیں اب یہ نہیں تو یہ ہے، تم نے یہ کیا تو وہ کیا ہے، تو اب اس کے لیے اعتراض کرو اور ان کو مزید مارنے کا یا ذلیل کرنے کا کوئی ذریعہ اختیار کرو۔ نہیں، بلکہ مقصد کیا ہے؟ گھر بنانا، گھر بسانا، وہ گھر میں ہی رہے، اس کو احساس ہو جائے کہ میں کچھ غلط کر رہی تھی۔ ہاں البتہ آگے کہا بے شک تمہارا ان پر حق ہے اور تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے، یعنی میاں بیوی کا ایک دوسرے پر حق ہوتا ہے۔ تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ تمہارا بستر ان لوگوں کو روندنے نہ دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، یعنی تمہارے بستر پر، یعنی تمہارا یہ حق ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے بستر کے اوپر تمہاری غیر موجودگی میں کسی غیر کو نہ آنے دے اور اس کے ساتھ اس بستر کو استعمال نہ کرے، اور نہ ان لوگوں کو تمہارے گھروں میں آنے دے۔ یہ تو وہ غلط کام کے لیے پابندی تھی نا، کہ تمہارا یہ حق ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو نہ لے کے آئے، اور پھر یہ بھی کہ ان لوگوں کو بھی تمہارے گھروں میں آنے نہ دیں جن سے تم نفرت کرتے ہو، یعنی جن کو تم پسند نہیں کرتے کہ وہ تمہارے گھر میں آئیں جائیں، کوئی رشتہ دار ہوں، کوئی دوست ہوں، کوئی ملنے جلنے والے ہوں۔ تو اس لیے اگر شوہر ان کو ناپسند کرتا ہے تو پھر اس کی غیر موجودگی میں ملنے ملانے کے لیے بھی ایسے لوگوں کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے کہ میرا شوہر فلاں کو پسند نہیں کرتا، یعنی ہاں وہ قریبی عزیز، بعض لوگ تو دیکھیے بھائیوں تک پر پابندی لگا دیتے ہیں، باپ بھائی بھی نہیں آ کے مل سکتے اگر ان کو اپنے کسی مرد کو اپنے جو سسرال والے اچھے نہیں لگتے تو۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ خبردار ان کا حق تم پر یہ ہے، یعنی بیویوں کا حق تم پر یہ ہے کہ کپڑوں اور کھانے کے بارے میں ان پر احسان کرو، کہ یعنی کپڑا
پہنانا اور کھانا کھلانا تمہاری ذمہ داری ہے، اس لیے تم یہ حق پورا ادا کرو اور اس بارے میں تم پر احسان کرو، یعنی صرف پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہ دو یا تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں، بلکہ آگے بھی حدیث آ رہی ہے، اس کی ہم پھر تھوڑی چیز کی ڈیٹیل کر لیں گے وہاں پر، کہ ان کے ساتھ پوری طرح یعنی ان کو اچھا اپنے حیثیت کے مطابق کھانا کپڑا ادا کرو۔ یہ حدیث نمبر 279 جو ہے یہ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کسی بیوی کا مرد پر کیا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کھاؤ تو اس کو کھلاؤ، اور جب تم لباس پہنو تو اس کو پہناؤ، اور اس کے چہرے پر مت مارو، اور نہ اسے برا کہو، اور نہ ہی اس سے علیحدگی اختیار کرو مگر گھر میں۔ اب پچھلی حدیث سے میں نے بتایا تھا کہ تھوڑی سی تشریح ہم اگلی حدیث میں کریں گے، تو اس میں اب یہ کہا گیا کہ تم جب کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، کہ جو خود کھاؤ وہ اس کو کھلاؤ۔ اب ہوتا کیا عموماً ہمارے گھروں میں کہ بیویاں جو بہترین کھانا ہو تو پہلے شوہر کے لیے نکال کے رکھ لیتی ہیں، اور شروع سے چونکہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی دیکھتی تھی کہ ان کی اماں بھی ان کے ابا کے لیے پہلے سے نکال کے رکھتی تھی، یا پھر جو پہلے ابا کے لیے نکال لیا، پھر جو کھانا ہوتا اس میں کہنا کہ یہ بھائی کے لیے یا بھائیوں کے لیے رکھ لو، یعنی بچیوں کی شروع سے یہ تربیت ہمارے گھروں میں ہوتی ہے کہ نہیں، بچیوں کو کہ پہلے ان کو ان کے لیے وہ کھا لیں پھر تم کھا لینا، یہ نہیں کہ بیٹیوں اور بیٹوں کو ایک ہی طرح کا کھانا دیا اور کھلایا جائے، تو ان کو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے، یا ہمارا ایسا کچھ کلچر بن گیا ہوا ہے کہ سسرال میں جا کے بھی اس کو تربیت ہو جائے کہ وہاں بھی اگر نہ ملا تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے بچیوں کے ساتھ۔ اب تو الحمدللہ یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے، اور لڑکے لڑکیاں ظاہر ایک ہی ٹیبل پر کھاتے ہیں، ایک ہی طرح کا کھانا کھاتے ہیں، تو یہ کچھ تھوڑا سا اس میں تبدیلی آتی چلی جا رہی ہے، لیکن پہلے ایسا ہی ہوتا تھا، اور ابھی بھی بیشتر گھرانوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر بچوں گھر والی جو ہوتی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ بچہ کچا کھانا کھانا، بچوں کی پلیٹیں صاف کرنا، اور وہ کھا لینا۔ تو یہ ذمہ داری مرد کی ہے کہ جب وہ کھانا کھانے لگے تو بیوی سے پوچھے تم نے کھا لیا ہے، یا آئی ہیں اس ٹائم پہ کہ کم از کم سارے گھر والے اکٹھے مل کے بیٹھ کھائیں۔ دیکھیے اسلام میں کتنا پیارا دستور ہے کہ یہ نہیں کہ باری باری کھاؤ، یا پھر اچھا مرد کھا رہے ہیں تو عورتیں نہیں، وہاں کیا ہے ایک ہی جو ڈش ہے اس کے اندر سارے مل کے بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہمارے دین کا ایک بڑا خوبصورت اصول ہے کہ ڈش کا جو حصہ، یعنی وہ ڈش سے مراد تھال بڑا سا جو ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں نا عرب میں ابھی بھی اسی طرح کا ہی وہ کھانے کا وہ طریقہ کار ہے، اور ہمارے ہاں یہاں جو فرنٹیئر میں بھی یہ لوگ اسی طرح کھاتے ہیں۔ تو اس سے کھانے میں کیا ہوتا ہے، جو کسی کے حصے میں ہوا، جو سامنے حصہ ہے اس میں سے کھانا ہے۔ یہ چھلانگے مار مار کے منع کیا گیا ہے کہ آگے کی بوٹی نظر آ گئی تو وہاں سے نکال کے لے لینی، ہم تو ڈونگے بھی آتے ہیں نا کھانے کے، تو اس میں سے بھی چمچہ مار مار کے اپنی پسند کی بوٹیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ نظر ہوتی ہے کہ دوسرا اگر پہلے لے رہا ہے تو اچھی والی وہ نہ لے جائے۔ تو یہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جو میرے مقدر میں ہے وہ میرے سامنے ہے، اور اپنا مقدر سمجھ کے وہ کھا لے، لیکن ہمارے ہاں وہ سسٹم نہیں ہے۔ اور ہوتا کیا ہے پھر یہ مرد آتے ہیں اور آرام سے کھانا کھانے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو کبھی اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ بیوی نے کھایا یا نہیں کھایا، یا دونوں مل کے کھائیں یا اکٹھے کھائیں، کوئی محبت سے کھائیں۔ اور اگر کوئی یہاں محبت کا اظہار کرتا ہے کھانے پینے میں، اکٹھے بیٹھ کے کھا رہے ہیں، تو وہ سسرال والے ہائے ہائے اکٹھے کھاندے وہ دے منہ چ برکیاں پاندی پئی ہے، تو وہ دے منہ چ پاندا پئی، یعنی ایک چیز کو بڑا ہی وہ سمجھا جاتا عجوبہ،
اور معیوب سمجھا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو کھلائیں یا مل بیٹھ کے ایک ہی پلیٹ سے کھائیں. تو یہاں تو ہمیں حکم ہے کہ سارے گھر والے ایک ہی پلیٹ سے کھائیں، اس سے برکت ہوتی ہے، بیماریوں سے انسان بچتا ہے. ایک دوسرے کے جو منہ کے سلائیواز ہوتے ہیں مکس ہوتے ہیں تو اس کے اندر اس سے وجہ سے آپ کے اندر امیونٹی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. یہ حکمت ذرا بڑی ڈیٹیل میں آپ کبھی سنے پڑھے تو پتہ چلتا ہے. تو برتن کم دھونے پڑتے ہیں. اور اب دیکھیے وہاں سعودیہ وغیرہ میں آج کل برتنوں کا رواج نہیں ہوا، چونکہ کام بھی خود ہی کرنا ہوتا ہے. وہ ایک ڈش میں کھانا کھائے، وہ ڈش بھی بعض اوقات ڈسپوزیبل ہوتی ہے، نیچے وہ سفرہ بچھا دیتے ہیں جس کو دسترخوان کہتے ہیں، اور ڈسپوزیبل گلاس پلیٹیں اگر علیحدہ کسی نے کھانا بھی ہے تو وہ موجود ہے، ورنہ ایک ہی گلاس سے پی رہے ہیں. اسی طرح ان کا بھی ان کے ہاں بلکہ تبدیلی آتی جا رہی ہے. ہم لوگوں کے یہ ویسٹرن سٹائل کو دیکھ کے کہ اپنی پلیٹ میں الگ ہونی چاہیے یہ جس طرح سے، ورنہ ان کا جو ٹریڈیشن ہے وہ وہی ہے اور بہت وہی اچھی ہے اور وہی دین کا جو ایک طریقہ ہے. تو کہا کہ یعنی ہمیں بھی اس اپنے طور طریقے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تو فرمایا کہ کسی بیوی کا مرد پر کیا حق ہے، تو آپ مسلسل فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو اس کو کھلاؤ، پوچھتے ہی نہیں کہ کھایا نہیں کھایا یا کیا کھایا. نہیں کھایا تو آؤ میرے ساتھ آ کے کھا لو. تو جب لباس پہنو تو لباس چلو قیمتی نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق اس کو پہنائے، موقع کی مناسبت سے پہنائے، عید کے لیے، شادیوں کے لیے، اور پہنتی بھی زیادہ عورتیں ہی ہیں. تو اگر ان کی یہ خواہش ہے اور ضرورت ہے، عورت کا یہ حق ہے، وہ چاہتی ہے کہ وہ ایسے مواقع پہ اچھے نئے لباس پہنے تو اس کو پہناؤ، اور اس کے چہرے پر مت مارو. چہرہ انسان کے شرف کا مقام ہوتا ہے، اس کی عزت کا مقام ہوتا ہے. منع فرمایا. اور مارنے کے لیے ہم نے پچھلی حدیث پڑھ کس صورت میں مارنے کی اجازت ہے. اور پھر مزید فرمایا مارنا تو کجا، اسے برا بھلا بھی نہ کہو. یعنی برا بھلا میں کیا آ جاتا ہے کہ گالی گلوچ نہ کرو، اور ان کو لعن طعن نہ کرو. عموماً مردوں کو پرواہ نہیں ہوتی، بیویوں کو بچوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ذلیل کر رہے ہوتے ہیں ان کی کسی بھی عادت کو مد نظر رکھ کے. تو اس سے بچوں کے اوپر بھی بڑا نیگیٹو اثر ہوتا ہے. اور سسرال والے بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی عموماً وہی وجہ سے نندے بھی خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ اچھا اس کو ڈانٹ پڑ رہی ہے. تو یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. دوسروں کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، وہ کوئی بھی ہو، بچے ہوں، ملازم ہوں، بیوی تو بڑی بات ہے. تو اس لیے کہا کہ نہ ہی اس سے علیحدگی اختیار کرو مگر گھر میں، یعنی اس کو گھر سے مت نکالو. یعنی گھر کے اندر رہ کر، تو جیسا کہا ہے کہ اگر وہ تنگ کرتی ہے، نشوز کرتی ہے، وہ بدکاری کرتی ہے تو اس سے بستر الگ کیا جاتا ہے، اس سے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اس کو گھر سے ہی باہر نکال دو. اچھا جی، اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 280. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں میں کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہیں. کہ ایمان کن کا مکمل ہوتا ہے؟ جو اخلاق میں سب سے اچھے ہوتے ہیں. اور تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو عورتوں سے بہتر برتاؤ کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. یعنی ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اعلیٰ اخلاق. اور اعلیٰ اخلاق کا تقاضا کیا ہے؟ کہ عورتوں سے بہترین سلوک. سبحان اللہ. کس قدر ترغیب دی گئی ہے اور کس قدر عزت کا مقام دیا گیا اور اسلام کے اندر، کہ اس مرد کا ایمان مکمل ہی نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں. اور اخلاق میں سب سے بہترین چیز ہے، یعنی آپ اس شخص کو بہترین اخلاق والا کہہ سکتے ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے. لوگوں سے باہر تو، گھر سے باہر تو بہت اچھے ہوتے ہیں لوگ، لیکن بیویوں کا ساتھ جو سلوک کرتے ہیں سب کو پتہ ہے. حدیث نمبر 281. حضرت ایاس بن عبداللہ بن ابی ذباب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی باندیوں کو مت مارو.
اما اللہ، اماتا کس کو کہتے ہیں؟ باندی کو، اور اما اس کی جمع ہے۔ اب یہ باندیاں بھی ہو سکتی، باندیاں بندی ہوئی ہوتی ہے نا اپنے مالک کی، تو ہم میں سے ہر کوئی اپنے مالک کا بندہ ہوا ہے، اس لیے ہر شخص ہم میں سے اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا غلام ہے۔ پیدائشی طور پر تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی فطرت پر پیدا کیا ہوا ہے، فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ کے مطیع فرمان بن کے رہیں، ورنہ اگر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو آپ تو لازماً آپ کو اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے، کہ آپ اللہ کی بندگی میں آ گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، تو اب جو لونڈیاں یا باندیاں ہیں تو وہ بھی اللہ کی بندیاں ہیں۔ تو فرمایا کہ لونڈیوں کو بھی مت مارو۔ پس عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو کہا کہ ایسی باتوں سے عورتیں اپنے خامدوں پر بڑی جرأت مند ہو گئیں، بڑی دلیر ہو گئی ہیں، کہ آپ ان کو، عورتوں کو بڑی لفٹ دے رہے ہیں، بڑی ڈھیل دے رہے ہیں، حتیٰ کہ باندیوں کو بھی مارنے سے بھی آپ نے منع کر دیا۔ تو اب عورتیں تو بڑی اپنے خامدوں پر جری ہو گئی ہیں، بڑی دلیر ہو گئی ہیں، وہ تو آگے سے بڑھ بڑھ کے ان کو جواب دینے لگی ہیں۔ اس پر یعنی کیوں کہ مردوں کو مارنے کی اجازت دی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ علیہن کے پاس کثرت سے عورتیں اپنے خامدوں کی شکایت لے کر آنے لگی کہ ہمیں وہ مار پیٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، اللہ نے جو اجازت دے دی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بہت عورتیں شکایت لے کر آنے لگی جو اپنے خامدوں کی شکایت کرتی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ تم میں سے اچھے نہیں، کون؟ جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی اپنے غلام کو بھی نہیں مارا تھا، بیویاں تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو اگر ان کو مارنے کی اجازت دی گئی تو اس لیے تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے، آخری آپشن کے طور پر، غصہ نکالنے کے لیے نہیں مارنے کی اجازت دی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے وہ لوگ اچھے نہیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، یعنی یہ بات کوئی پسندیدہ نہیں ہے، یہ ایک کراہت کے ساتھ اجازت دی گئی ہے، جس طرح کہ آپریشن کسی مریض کا بعض حالات میں ناگزیر ہو جاتا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مریض کی کوئی آپریشن ہی کیا جائے، جو ٹوٹکوں سے ٹھیک ہو سکتا ہے، جو اس کو تھوڑا سا مینٹلی ریلیکس کرنے سے ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کو دوائی کی بھی ضرورت نہیں، اس کو دوائی سے ٹھیک کرو۔ دبانے بعد دیکھیے ایکوا پریشر جو ہے دبانے سے، مساج کرنے سے اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر دوائی کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ کو درد ہو رہی تو ایسا ہو جاتا ہے نا کہ آپ کو کوئی دبا دے تو پھر آپ کو پیناڈول کی بھی بعض اوقات ضرورت نہیں رہتی، چلو دوائی دے دو، لیکن ضرورت تو نہیں کہ وہ درد والا جو حصہ ہے یا تکلیف جہاں پر اس کو آپ نے کاٹ ہی پھینکنا ہے۔ تو اس لیے آپریشن جب ضروری ہو تب اس کی اجازت دی گئی ہے۔ حدیث نمبر 282، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا نفع اٹھانے کی چیز ہے۔ قال الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ۔ متاع آپ سمجھتے ہیں کتنے قرآن میں یہ لفظ پڑھا ہے، متاع الحیات الدنیا، متاع کس کو کہتے ہیں؟ مال متاع ہم استعمال بھی کہتے ہیں ساز و سامان کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا متاع، کہ اب یہ جو متاع ہوتا ہے یا ساز و سامان ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، کس لیے ہوتا ہے؟ فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اب دنیا جو ہے وہ پوری کی پوری اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، تاکہ جو کچھ اللہ نے اس دنیا کے اندر اس کو لیے بنایا ہے، اس کو عطا کیا ہے، اس سے فائدہ اٹھائے۔ اب دنیا میں جو
کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نفع اٹھانے کی چیزیں بنائی ہیں، ان میں فرمایا کہ بہترین نفع اٹھانے کی چیز، بہترین متاع کیا ہے؟ نیک عورت۔ کہ اگر عورت کوئی نیک ہو، نیک عورت ہو، تو وہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ وہ بہترین ہے، کہ یہ عورت جو ہے ایک گھر کو جنت بنانے والی ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر وہ عورت جن کی مثال قرآن میں بھی بتا دی گئی، اور کہ وہ عورتیں قانتات صالحات حافظات ساری، اور حدیث میں بھی یہ بات بتائی گئی کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، اس کو حکم دے تو وہ اس کو حکم کی تعمیل کرے، اور اگر شوہر گھر سے غیر حاضر ہے تو اس کی غیر موجودگی میں اپنے نفس کی اور اپنی عصمت و عفت کی، شوہر کے مال کی، اور اس کے گھر بار اور بچوں کی حفاظت کرے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ عورت کون ہے؟ وہ بہترین عورت ہے۔ یعنی دنیا کی بہترین جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ نیک عورت۔ اللہ نے عورت کو اٹھا کے کہاں کا کہاں پہنچا دیا۔ اور جو ہمارے بائبل میں عورت کے بارے میں جو کہا گیا وہ یہ کہ اے عورت تیرا نام گناہ ہے، اور حضرت حوا علیہ السلام کا نام اس میں بائبل میں کیا ہے؟ ایو، EVE، جو ایول سے بنا ہے۔ ایول کون ہوتا ہے؟ شیطان، برائی، اس کا نام ہی برائی ہے۔ اور حضرت حوا کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ جب انہوں نے حضرت آدم کو پھل کھانے پر اکسایا تھا، اس لیے اب عورت کو بچے کی پیدائش میں جو درد ہوتی ہے، لیبر پین جو ہوتی ہیں، وہ سزا کے طور پر اس کو دی جا رہی ہے اس حوا کے اس گناہ کی وجہ سے۔ استغفر اللہ من ذالک۔ تو اچھا جی، اب یہ نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب حق الزوج علی المرأتی، خاوند کا بیوی پر حق، اس باب کا عنوان ہے۔ قال اللہ تعالی الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ سورۃ النساء کی یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مرد حاکم ہیں، قوام ہیں عورتوں پر۔ قرآن پڑھنے والیوں کو تو قوام کا لفظ اچھی طرح اس کا معنی آتا ہوگا۔ اس کے معنی صرف حاکم ہی نہیں، جیسے کہ یہاں ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ قائم کرنے والا۔ قائم کرنے والا یعنی گھر کی جو سلطنت ہے اس کو قائم کرنے والا، قائم رکھنے والا، اور اس سلطنت کو بنانے اور چلانے والا۔ تو اس وجہ سے مرد کو عورتوں پر فضیلت عطا کی گئی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو فزیکلی اسٹرانگ بنایا ہوا ہے۔ تو قوام ہوگا تو آپ کو ایک وہ جب مرد گھر میں ہوتا تو ایک بڑی سیکیور فیلنگ آپ کی ہوتی ہے، اور جب مرد گھر میں نہیں ہوتے تو آپ کو ہوتا ہے ہم چاہے 10 بھی عورتیں گھر میں ہوں تو ہم اکیلی ہیں، اور ایک جوان بچہ بھی گھر میں ہو تو آپ کو بڑا حوصلہ ہوتا ہے کہ ہے، کہ اللہ نہ کرے کچھ ایسا ہو گیا تو یہ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سب کے مردوں کو قائم رکھے۔ تو فرمایا کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر قوام ہیں بوجہ اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر عنایت فرمائی۔ اب یہی فضیلت جسمانی طور پر بھی اسٹرانگ ہوتا ہے، اور عقلی طور پر بھی وہ عقل سے کام لینے والا ہوتا ہے، جذباتی نہیں ہوتا۔ اور اس وجہ سے بھی جو مین آگے وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ نے کیوں اس کو قوام بنایا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے، کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا، خون پسینے کی کمائی جس طرح سے بھی محنتیں کر کے وہ ہاتھوں سے کرنے والے ہوں یا دفتر میں بیٹھ کے کرنے والے یا کس قسم کی وہ کرتے، کما کے لاتے، کس لیے؟
اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے، تو اس لیے ان کا درجہ عورت سے زیادہ کو تو یہ ذمہ داری اللہ نے مرد پہ ڈالی ہوئی ہے، عورت کے قطعی نہیں ڈالی کہ وہ کمائی کرے۔ پس نیک عورتیں فرما برداری کرنے والیاں اور خاوند کی غیر موجودگی میں اپنی عصمت و عزت کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ اللہ کی اس حفاظت کے سبب جو اللہ نے فرمائی، یعنی اللہ کی توفیق سے اللہ توفیق عطا کرتا ہے تو انسان کو اپنی عصمت و عصمت کی اور گھر کی اور اولاد کی ہر چیز کی حفاظت کرنے کے قابل ہوتا ہے نا۔ تو اب اس آیت کے بعد اس کے اندر جو احادیث آئی ہیں ان کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ حدیث نمبر 283 جو ہے، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رسول اللَّهِ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر کی دعوت دے اور وہ نہ آئے، پس مرد اس پر ناراضگی کی حالت میں رات گزار دے، تو اس عورت پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ یعنی یہ مرد کا حق ہے کہ وہ جب بھی اپنی بیوی کو اپنی طرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بلائے تو بیوی کو اس کے پاس جانا چاہیے۔ ہاں، البتہ کوئی عذر شرعی ہو، مثلا اس کو پیریڈز ہیں یا وہ بیمار ہے یا کوئی بھی وجہ کوئی وہ نہیں جا سکتی، تو اس کے لیے وہ معذرت کرے یا جس طرح سے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ معاملہ تو سارا اللہ کی طرف جا رہا ہے، صرف شوہر تک ہی نہیں نہ رہتا۔ تو اگر نارمل حالات میں وہ بیوی سے خواہش پوری کرنا چاہتا اور وہ نہیں آتی، بعض اوقات عورتیں تھکی ہوتی ہیں، ان کا بھی موڈ نہیں ہوتا، دل نہیں ہوتا، لیکن عورت کو اپنے موڈ کو پس پش رکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی اب اس میں شرم نہیں کہ مرد کو عورت کا موڈ بنانا چاہیے۔ اگر وہ صرف کہہ لیجئے تھکاوٹ یا کچھ بعض اوقات عورت کو تھوڑی سی ناراض ہوتی ہے یا اس کی کوئی اس کی فرمائش یا خواہش پوری نہیں ہوئی ہوتی، تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں کیوں آؤں تمہارے پاس۔ تو یہ اس کو مطلب وہی بات ہے کہ ناپسندیدہ یہ بات ہے کہ ایسی چھوٹی موٹی چیز کو جواز بنا کے وہ نہ جائے اپنے شوہر کے پاس۔ اور اگر وہ خواہ ناراض ہو کے، یا جیسے آج کل کی عورتیں تو بڑی وہ اس معاملے میں اپنی مرضی استعمال کرنے والی اپنے آپ کو کہنے لگی ہیں نا، تو وہ کہتی ٹھیک ہے میری مرضی، میں نہیں جاؤں گی۔ تو لیکن اگر شوہر اس بات پر اس سے پھر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، ناراضگی کی حالت پہ رات گزار دے، تو فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں صبح تک۔ اور یہ بھی بخاری مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ جب عورت اپنے خاوند کا بستر چھوڑے ہوئے رات گزارے تو اس پر صبح تک فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے پس وہ انکار کر دے تو آسمانوں والی ذات یعنی اللہ عز و جل اس پر ناراض رہتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنے خاوند کو راضی کرے۔ دیکھیے کتنی اہمیت قرار دی کہ اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے اگر بیوی شوہر کو ناراض کر دیتی ہے اس وجہ سے۔ اب دیکھیے ایک بات اور بڑی اہم ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گی کہ عموماً بیویاں ایسا کیوں کرتی ہیں یا ان کا رویہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے
کیونکہ اس رویے کی ان کو پہلے سے کوئی تربیت ہی نہیں ہوتی کہ اس کی چیز کی کتنی اہمیت ہے، یعنی اس کے شوہر کو اس کا حق زوجیت جو ہے وہ ادا کرنا جو ہے وہ کتنی بڑی اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کی ذمہ داری صرف یہی نہیں ہے جیسا کہ ہم عموماً شادی سے پہلے بچیوں کو شادی کے لیے جب تیار کرتے ہیں، کہ تو میں نے بھی پیچھے ذکر کیا کہ اس کو کہتے ہیں اس کو کھانا اچھا نہیں دیتے، پھر اس کے بعد اب کیا مزید ہوتا ہے، شادیوں پہ جب شادی ہونے والی ہوتی ہے تو اس کے لیے بچیوں کو کھانا وغیرہ پکانا سکھایا جاتا ہے، اس کی تربیت جاتی ہے، اس کو کوکنگ کے کورسز وغیرہ جو ہیں وہ کرائے جاتے ہیں، کیا کہیں وہ بیوٹیشین کے کورسز لے رہی ہوتی ہیں، تو اس طرح کے تو وہ ساری ان کاموں میں لگی ہوتی ہیں ساری، اور شادی کی تیاریوں میں لگی ہوتی ہیں، تو لیکن اس چیز کی کوئی ان کو تربیت نہیں ہوتی کہ مائیں یا بڑی جو ہوتی ہیں ان کی کوئی آنٹیاں یا ان کی وہی بات ہے کہ پھوپھیاں ماسیاں جو ہوتی ہیں وہ کوئی ان کو سمجھائیں، اس چیز کی بھی تربیت ہو کہ شوہر کے حقوق تم نے کس طرح ادا کرنے ہیں۔ سسرال والوں کے بارے میں تو ہم ان کو ڈراتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں کہ وہ ایسے ہوتے ہیں، تم نے ایسا کرنا ہے، اور آج کل تو وہ ڈرانے والی کی بجائے خود ڈرانے والی بنا کے بھیجا جاتا ہے ان کو، کہ اور وہ جاتے ہی اپنا ایسا روپ ڈالے کہ سسرال والے دب جائیں۔ لیکن شوہروں کے لیے بھی ایسا ہی ہے، لیکن اس کا جو حق ہے، یہ خاص حق، جو حق اس کو ادا کرنے کی ہم کوئی نہ اس کو بتاتے ہیں نہ سمجھاتے ہیں کہ یہ کتنا ضروری ہے، اور اور اس کے لیے تو دیکھیے عورت کو اگر بناؤ سنگھار کا بھی حکم دیا گیا ہے تو کس لیے؟ شوہر کے لیے، تاکہ اس کو وہ اچھی لگے، اس کے اندر وہ خواہش پیدا ہو، عورت خوشبو لگائے، خوشبو کے ذریعے اس کے اندر اٹریکشن پیدا ہو، شوہر کے لیے وہ اٹریکٹیو ثابت ہو۔ یہ نہیں کہ وہ سونے کے لیے گھر میں شوہر آ گیا تو لہسن پیاز والے اس کے جیسے بھی ہاتھ ہیں یا پسینے کی بدبوئیں چھوٹ رہی ہیں اسی حال میں وہ گھر میں آ جاتا ہے، وہ ادھر ادھر ہو کے تھک ٹوٹ کے وہ جا کے وہ پڑ جاتی ہے۔ نہیں، امیر تو امیر، غریب سے غریب بھی جو ہے اس کو بھی اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور اس کو شروع سے اپنے میکے کے گھر سے یہ اس کو تعلیم دے کے بھیجنا چاہیے کہ یہ گھروں کے اندر، اور دیکھیے ہم اس چیز کا اظہار نہیں کرتے لیکن عموماً بیویوں اور شوہروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں ان میں بنیاد ہم اور باتوں کو بناتے ہیں، لیکن اصل وجہ کیا ہوتی ہے پیچھے؟ یہ جذباتی ناآسودگی، یہ جو سیکسول کہتے ہیں جو سیٹسفیکشن جو ہے وہ اگر سیٹسفائیڈ نہیں ہے شوہر یا بیوی دونوں جذباتی طور پر ایک دوسرے سے، تو ان کا موڈ خراب، اور موڈ خراب ہے تو وہ کوئی نہ کوئی جواز بناتے ہیں، ادھر ادھر وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی چیز کا بہانہ ملے اور وہ کوئی اپنا اور وہ لڑائی گھر میں شروع ہو جائے۔ تو اس لیے یہ ہم اس کو سمجھتے تو یہی ہیں کہ بھی یہ بڑی شرم والی بات ہے اور یہ کو کرنے والی بات نہیں ہے، اور آج کل اتنا کچھ ہو رہا ہے اور کرنے والا، تو یہ تو عین ہمارے دین کا تقاضا ہے تو ازواجی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے، تاکہ گھر جو ہے وہ بسا رہے، وہ بنا رہے، تو اس لیے یہ بڑی توجہ کرنے والی چیز ہے، اور اس کو ضرور توجہ کریں۔ ابھی اس وقت اگر میری مائیں جو سن رہی ہیں جن کی بچیاں جوان ہیں، تو وہ ضرور کسی نہ کسی طور پر اس چیز کی طرف ان کو لے کے آئیں کہ شوہر کو مطمئن کرنا جو ہے وہ کتنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر وہ شوہر اپنی خواہش پوری بھی کر رہا ہے تو عورت اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے، تو یہ بھی بڑی غلط بات ہے۔ اور اگر یہ بھی مردوں کی بھی اپنی جگہ خیر ٹریننگ کی ان کو بھی ضرورت ہے کہ وہ بھی بیوی کو سیٹسفائی کیے بغیر اگر وہ بھی فارغ نہ ہوں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک زندگی کو خوشگوار بنانے میں بہت بڑا رول ادا کرتی ہیں، کہ یہی تو مین چیز ہے جو شادی کے بعد
جو لڑکی اور لڑکے یا مرد اور عورت کے اندر جو چیز ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، ایک نیا تعلق، ایک نیا رشتہ، تو اس تعلق اور رشتے کو نبھانے کے لیے بھی یہ چیزیں جو ہیں ان کی طرف توجہ کرنی بڑی ضروری ہے۔ اچھا جی، اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 284، حضرت ابو ہریرہ ہی سے ہے مروی، اور وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ نفلی روزہ رکھے جب کہ اس کا خاوند موجود ہو مگر اس کی اجازت سے، کہ کوئی عورت نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی جب تک کہ خاوند سے اجازت حاصل نہ کر لے۔ ہاں، تو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے اوپر ایک شرف عطا کیا ہوا ہے کہ نفل عبادت اگر وہ کر رہی ہے اور شوہر بلا رہا ہے تو نفل عبادت چھوڑ کے توڑ کے چلی جائے، غصہ نہ کرے، یا پہلے بتا کے اس کو کہے کہ میں نفل پڑھنے لگی ہوں، خاص طور پہ تسبیح نماز جب شروع کر کے بیٹھ جاتی ہیں عورتیں، شوہر کے کھانے کا ٹائم ہو یا سونے کا ٹائم ہو یا کسی بھی ضرورت کا ٹائم ہو، یہ میں اپنی تسبیح نماز پڑھ لوں، تو اگر جو کچھ بھی کرنا ہے اس کی اجازت سے کر رہی ہے تو ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے آپ کر لیں۔ تو یہاں یہ اصل چیز ہے کہ جو انسان کا حق ہوتا ہے، حق العبد جو ہوتا ہے، کسی بھی انسان کا حق جو ہے وہ اللہ کے حق سے بھی زیادہ مقدم ہے۔ حقوق العباد ہے نا، عبادات سے زیادہ ان کو مقدم رکھا گیا ہے، تو انسانوں میں بھی سب سے زیادہ حق کا مستحق کون ہے؟ شوہر۔ تو اس لیے شوہر کا حق پورا کرنے کے لیے آپ یعنی اس کی اجازت کے بغیر آپ کوئی بھی نفل عبادت نہیں وہ عورت کر سکتی، کہ وہ ابھی آپ نے پڑھا کہ وہ ہے بھی گھر کا قوام، اور پھر وہ قوام ہونے کی حیثیت سے اگلا جو اس حدیث کا حصہ وہ یہ ہے کہ نہ ہی کسی کو گھر میں اس کی اجازت کے بغیر آنے کی اجازت دے، کہ شوہر نے جن لوگوں کو اپنی غیر موجودگی میں گھر کی اجازت دے رکھی ہے وہ تو آئیں جائیں، لیکن جیسا کہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ وہ لوگ جو کہ شوہر کو پسند نہیں ہیں یا وہ رشتہ دار یا دوست جن سے ملنا وہ نہیں چاہتا تو اس سے بیوی نہ ملے، حتیٰ کہ اس کے باپ بھائی بھی اگر شوہر کو ناپسند ہے کسی وجہ سے ان سے وہ ناراض ہے یا ملنا نہیں چاہتا ہے تو یہ نہ کرے کہ چلو وہ تو گھر میں نہیں تو بھائی کو بلا لے یا کس طرح، اور دیکھو ایسا ہو جاتا ہے، اور بہت سی بات میں پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، پتہ چل جائے تو ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ناراضگیاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ واللہ معافی کے پیچھے ہی آپ نے یہ جو موٹر وے کیس ہوا تو اس میں یہی تھا، وہ خاتون شوہر اس کا بیوی اپنے ان سے ناراض تھا اور یہ اس کو بتائے بغیر موقع دیکھ کے تو اپنے چلی گئی ہوئی تھی وہاں پر، تو آگے مصیبت بن گئی۔ اب حدیث نمبر 285، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک تم میں سے نگران ہے، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ بہت بڑا، سب کو آتی ہے یہ حدیث اور آنی چاہیے، نہیں آتی تو ابھی فوراً یاد کرے کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ رائن کون ہوتا ہے؟ چرواہا۔ جو چرواہا ہوتا ہے وہ اپنی ایک ایک بھیڑ بکری کا نگران ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، جتنی بکریاں جو گلے کا مالک ہے اس سے لے کے صبح وہ چرانے کے لیے لے کے جاتا ہے چرواہا، شام کو آ کے اس نے مالک کے کو رپورٹ دینی ہوتی ہے کہ ساری پوری کی پوری وہ بھیڑ بکریاں واپس لے کے آیا ہے، کوئی بیمار ہے یا کسی کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی، کچھ ہو گیا، ہر ایک چیز اس نے اس کو پھر اس کی کلیئرنس دینی ہوتی ہے کہ ہاں ایسا اس وجہ سے ہوا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کا نگہبان ہوتا ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بھی ہر شخص نگران ہے، اور جو
کوئی بھی اس کے انڈر ہے، اس کی رعایا، بادشاہ کا تو ہم سمجھتے ہیں نا اس کی رعایا ہوتی ہے، ہم رعایا کا لفظ بادشاہ کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اس کی رعیت میں، اس کی نگرانی میں پوری جو ملک کے لوگ ہوتے ہیں، غریب امیر چھوٹے بڑے جانور کوئی بھی جو بھی ہیں، سب کا وہ نگہبان ہوتا ہے۔ تو اللہ نے تو بادشاہ بننا تو ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے، حکمران بننا تو ہر کوئی چاہتا ہے، الیکشن جیتنا اور جیت کے وزیر اعظم بننے کے تو بہت شوق ہے، لیکن پھر وہ رعایا کا جو کیا حالات ہیں اس کے بارے میں پھر ہم سب بھول بھال جاتے ہیں، وہ سب دعوے جو کیے ہوتے ہیں۔ تو جیسے بادشاہ کی اب دیکھیے کتنی بڑی رعایا ہوتی ہے، اس سے ایک ایک فرد کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اب اسی طرح کوئی گھر کا قوام ہے، سربراہ ہے، اس سے گھر کے افراد، بیوی بچوں، ماں بہنیں جو بھی اس گھر کے اندر، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کو کھانا پینا، ان کے دوا دارو، ان کی ضروریات، ان کی تعلیم، ان کے بارے میں تم پورا ان کا ساری ضرورت پوری کی۔ ہاں، اس سے بڑھ کر آپ دیکھیے، آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں، وہاں پر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے ادارے کے اندر جو لوگ آپ کے متحد ہیں ان کی تنخواہیں ان کو وقت پہ دیں، ان کی جو ضروریات ان کا خیال رکھا، ان کو بونس دیا، ان کا سب کچھ وہ جو ہے چھٹیوں کا جو معاملہ ہے وہ مد نظر رکھا، تو وہ بھی آپ ان کے نگہبان ہیں۔ اسی طرح عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد کی نگران ہے۔ اب جب خاوند چلا گیا اپنی جگہ، لیکن عورت اب جو پیچھے گھر میں ہوتی ہے، تو اب خاوند نے تو آگے نہیں دیکھنا کہ بچے کیا کر رہے ہیں یا نوکر کیا کر رہے ہیں، اس عورت نے دیکھنا ہے نا۔ تو اپنے بچوں کو، اپنے ملازموں کو، اپنے بوڑھے جو گھر میں ہیں، کوئی ساس سسر ہیں، ہر ایک کو کس نے دیکھنا ہے؟ اس عورت نے دیکھنا ہے۔ کھانے کا ٹائم ہوا، کھانا دینا، دوائی دینی، جو بھی کرنا، بچوں کو اسکول بھیجنا، ٹیوشن بھیجنا، وہاں سے لانا کرنا، وہ سارے کام کس کے؟ سارے کام وہی کریے۔ گھر کی کام کاج جو کرنے والی ہیں ان سے کام کروانا، ان کی تنخواہوں کا معاملہ، ان کے ساتھ لینا دینا جو کچھ ہے وہ سب اس نے کرنا ہے، اور اب اللہ کی حدود کے اندر رہ کے کرنا ہے، اور یہ سوچ کے کرنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کر رہی ہوں یا کروں، مجھے چاہیے کہ میں اللہ کو سامنے رکھ کے کروں، کیونکہ اس کے ایک ایک فرد کے بارے میں مجھ سے باز پرس ہوگی، بادشاہ سے اس کی رعایا کے بارے میں، اور عورت سے اس کے گھر میں اس کے زیر دست جو ہے، اس کے دائرے کے اندر جو لوگ ہیں ان کے بارے میں، مرد سے ان کے بارے میں۔ تو اس طرح ہر ایک کو ہم میں سے چاہیے کہ ہمارے ماتحت، ہمارے سبارڈینیٹ، ہمارے انڈر جو بھی لوگ ہیں، جس طرح کے بھی ہیں، ان کی ہم ذمہ داریاں کس طرح سے نبھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے۔ اچھا، اب آگے پھر وہ حدیث نمبر 286 میں جو پیچھے شوہر بیوی کا تعلق تھا، اسی کے بارے میں مزید تھوڑی سی ڈیٹیل اور دیکھیے ذرا آ رہی ہے۔ حضرت ابو علی طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو اس کو آ جانا چاہیے۔ بہت پہلے بھی 2 حدیثوں میں آپ یہ چیز پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں چیز کیا بتائی جا رہی ہے کہ جب آدمی اپنی کہ خواہ وہ تنور ہی پر کیوں نہ کھڑی ہو، یا روٹیاں لگا رہی ہے، کچھ روٹیاں آپ کو پتہ پیڑے کیے ہوتے ہیں، کچھ روٹیاں لگا چکی ہوتی ہے، کچھ کچی ہوتی ہیں، کچھ اترنے کی منتظر ہوتی ہیں، تو سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو وہ شوہر کے پاس جائے، بات بڑی مشکل ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے۔ اس لیے بلکہ ایک حدیث میں میں نے یہ بھی پڑھی تھی کہ جب تو کسی عورت کو، یعنی کسی غیر محرم کو دیکھے اور اس کو دیکھ کے تیرے اندر کچھ شہوانی جذبات پیدا ہوں، پہلے تو بڑا کم تھا نا یہ چانس کہ ایسا کچھ ہوگا، عورتیں پردے میں ہوتی تھیں اور نظر ہی کم آتی تھیں، تو اب جو حالات ہیں ان میں آپ اچھی طرح تصور کر سکتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات کہی تو قیامت تک آنے والے حالات کو مد نظر رکھ کر ہی فرمائی ہوگی کہ اگر تو کسی عورت کو دیکھے اور اس کو دیکھ کے تیرے اندر یعنی شہوانی جذبات پیدا ہوتے ہیں تو فوراً تو گھر جا،
تیری بیوی کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس کے پاس ہے، کہ اپنی اس خواہش کی تکمیل گھر جا کے کر. اگر اس کو وہاں سے بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ، اگر ایسا ہی ہے. اور دیکھیے یہ ہر ایک کے ساتھ معاملہ نہیں ہوتا. کچھ مرد کنٹرول کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. جو نہیں کر سکتے ان کو کے لیے ہی سمجھیے کہ یہ حدیث ہیں، اور انہی کے لیے پھر ایک سے زیادہ شادیوں کی بھی اجازت دی گئی ہے، کہ تاکہ بعض اوقات اگر ایک بیوی اویلیبل نہیں ہے تو دوسری تو ہو، دوسری نہیں ہے تو تیسری ہو. کوئی پیریڈ سے ہو سکتی ہے، کوئی میکے میں ہو سکتی ہے، کوئی بیمار ہو سکتی ہے. تو اور جائز کہ تم غلط کوئی کام کر گزرو، اس سے بہتر ہے. اب دیکھیے نا، اسلام کو تو بڑا برا کہا جاتا ہے مغرب میں، کہ یہ 4 شادیاں، اور یہ لوگ شادی ایک کرتے ہیں لیکن مسٹریسز کتنی رکھی ہوتی ہیں، اور جو جھک مارتے ہیں وہ کتنی مارتے ہیں، اور جو شادیاں ہیں وہ بھی کتنی بھی نبھاتی ہیں، اور کتنے وفادار ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. تو یہاں کہا گیا کہ اگر وہ تندور پر بھی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کام چھوڑ کے اپنے شوہر کی تکمیل کے لیے آ جائے. اور ایک اور حدیث میں کہ اگر وہ اونٹ کی پالان پر بھی ہے تو اس سے اتر کر وہ آئے. آپ کو پتہ اونٹ پر بیٹھنا کتنا مشکل ہوتا ہے. پہلے اس کو بٹھانا، اونٹ کو، اس کے 2 گھٹنے ہوتے ہیں، وہ بیٹھے، پھر اس کے اوپر سیٹ ہونا. پتہ نہیں سیٹ ہونا بھی مشکل ہی ہوگا. کل ہی ہم جو کلاس میں کر رہے تھے وہ حج پہ جانے والی بات، کسی نے کہا کہ میرا باپ جو ہے یہ وہ اب اتنا بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہے کہ وہ پالان کے اوپر سیٹ بھی نہیں ہو سکتا. یعنی سیٹ کرنے کے لیے بھی اپنے کوئی تھوڑی سی طاقت اور ہمت اور تھوڑی سی مینٹل ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہوگی. تو اگر اوپر، اور دیکھیں یہی وہ ہیں کہ کوئی سواری پہ سوار ہو، اونٹ پہ یا گھوڑے پہ، تو وہ بھی تو حدیث ہے. تو کہا فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہارا کوڑا بھی گھر جائے تو کسی سے نہ مانگو، اللہ سے مانگو. اب کتنا مشکل ہے کہ ایک شخص آرام سے سیٹ ہوا ہوا گھوڑے کے اوپر، اس زین کسی ہوئی ہے، اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اپنا سیٹ ہو کے. گھوڑے پہ بھی چڑھنے کے لیے بھی ایک خاص مہارت چاہیے ہوتی اور وقت چاہیے ہوتا ہے، اور اسی طرح اونٹ پہ. تو اب عورت کو کہا جا رہا ہے کہ تو اونٹ پہ بھی سوار ہے، اس کی بھی پالان پہ تو ہے نا، تو وہاں سے اتر اور آ کے شوہر کی خواہش پوری کر. ذرا دھیان سے سب کو یہ سننے والی حدیث ہے آج. پھر وہی بڑی مشہور حدیث آگے آ رہی ہے، حدیث نمبر 287. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، یعنی کسی انسان کو دوسرے انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. کیونکہ کس بنا پر؟ وہی کہ وہ اس کا قوام ہے، اس کی ساری، اس کا قوام کیا ہوتا ہے، اس کا سسٹینر، اس کا پرووائڈر، اس کو تحفظ فراہم کرنے والا. تو اور اس کی یہ وہ ضرورت پوری کرنے والا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جائز طریقے سے خاوند کے ذریعے اس کے لیے مقرر کی ہوئی ہے. تو اس لیے سارا کچھ جب خاوند کر رہا ہے تو اب اللہ تعالیٰ نعمتیں دینے والا ہے، اللہ رزق روزی دینے والا ہے، تو سجدہ اللہ کے لیے جائز ہے نا. تو عورت کے لیے دینے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے وسیلہ کس کو بنایا ہوا ہے؟ اس کے شوہر کو. تو اب اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. تو بہرحال سجدہ کرے نہ کرے، عزت اور احترام تو ضرور شوہر کو دینا چاہیے. اور آج کل تو بڑا رواج ہی ہو گیا. پہلے تو نام ہی نہیں شوہروں کے لیتے ہوتے تھے، وہ منع کے ابا ہی ہوتے تھے، اور منع کے ابا جو تھے اس سے ہوتے پھر ہم ان کو نام اس طرح سے لینے لگے کہ آپ ملک صاحب یا شیخ صاحب یا اس طرح کے نام شوہروں کے ان کے حوالے، یا ان کی کوئی کرنل صاحب یا ڈاکٹر صاحب. تو اب پھر ان کے نام لینے شروع ہو گئے. ان کو پھر جیسے پھر آپ کر کے آپ بلاتے تھے، تو اب آپ سے بھی وہ عزت والا نام بھی رہ گیا،
اور تم اور تو پہ آ گئے ہیں ہم، تو شوہروں کے وہ ہے ہی نہیں عزت احترام کا معاملہ، سجدہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو اگلی حدیث پہ آ جائیے۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اس حالت میں فوت ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جنت میں داخلے کا بہت ہی دیکھا جائے تو آسان نسخہ ہے، لیکن ہم عورتوں نے اس کو مشکل بنا کے رکھ چھوڑا ہوا ہے۔ ہاں تو شوہر کو راضی کرنے کے لیے آپ کو نسخہ پیچھے بھی بتا دیا گیا، بہت سارے مزید بھی ابھی یہی ہے کہ جس کا لب لباب یہی آپ شامل ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کو راضی رکھنے کے لیے اپنی جذبات، اپنی خواہشات کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہاں صرف خود ہی نہ وہ خواہش رکھے کہ وہ بن سنور کے اس کے سامنے جائے اور وہ اس کے ناز نخرے اٹھاتا رہے، بلکہ اس کی خدمت جو ہے اور اس کی عزت جو ہے وہ سب سے زیادہ بنیادی حیثیت ہے جس کو کہ کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے ایک حدیث میں اور بھی تو کہا گیا ہے کہ وہ عورت جو 5 فرض نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور خاوند کی اطاعت کرے، ہاں تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اتنا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی موٹی غلطیاں معاف کر کے اس کو دخول جنت کی کتنی بڑی نوید دے رہا ہے کہ جس دروازے میں سے چاہے وہ داخل ہو جائے، 8 دروازے میں سے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ ہمیں بھی ایسی بیویاں بنا دے، ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرما دے، جو دنیا سے جن کے چلے گئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں اگر ہم سے جو بھی کمیاں کوتاہیاں اور ہو جاتی ہیں اور ہوتی رہی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ساری بیویوں کو اللہ معاف کر دے جن کے شوہر جا چکے ہیں۔ ہاں اب زیادہ سے زیادہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو سچی بات ہے جانے کے بعد جب زندہ تھے تو ان کی زندگی میں تو واقعی خامیاں بھی نظر آتی تھیں، لیکن جب سے چلے گئے ہیں تو مجھے تو کم از کم ایسے محسوس ہوتا ہے، مجھے یاد ہی نہیں آتی کہ کوئی برائی بھی تھی ان کے اندر، بلکہ یہ یاد کرتی کہ میری ان کے ساتھ وہ انبن ہوتی تھی تو کس بات پہ ہوتی تھی، وہ وجہ بھی نہیں یاد آ رہی کہ کس وجہ سے ہوتی تھی، تو خوبیاں یاد ان کی آ رہی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ تو یہی بات اگر زندگی میں ہی اپنا لے، کیونکہ خوبیوں کی طرف نظر کر لے تو کتنی اچھی بات ہے برائیوں پر نظر رکھنے کی بجائے، تو اللہ تعالیٰ سے کتنی بڑی ہمیں نوید مل سکتی ہے جنت میں داخلے کی، جو کہ 8 دروازوں سے جس میں جی چاہے داخل ہو جائیں۔ اچھا، یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت جب اپنے خاوند کو دنیا میں تکلیف دیتی ہے یعنی تنگ کرتی ہے، ستاتی ہے، تو اس کی یعنی خاوند کی جنت میں ہونے والی اس کی بیوی یعنی جو کہ حور عین میں سے ہوگی، وہ کہتی ہے یعنی جنت والی بیوی کہتی ہے کہ تو اس کو تکلیف مت دے، دنیا والی بیوی کو کہتی ہے کہ تکلیف مت دے، اللہ تمہیں ہلاک کرے، اللہ تیرا ستیہ ناش کرے، وہ تو تیرے پاس چند روز رہنے والا، وہ تو مہمان ہے، اس نے تجھ سے الگ ہو جانا ہے، ان قریب وہ تمہیں چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ یہ جو تیرے پاس یعنی وہ جنت کی جو عورت ہے جو اس کی بیوی بننے والی، وہ شوہر کا مرتبہ اور مقام سمجھتی ہے، اس لیے جب وہ دیکھتے، وہ خود تو اس کی منتظر ہے ہی، لیکن وہ اس لیے کہ جنت میں ظاہر ہے وہ نیک لوگ ہی جائیں گے نا، وہ نیک شوہر ہی ہوگا نا جو اس کے حور عین سے جس کو ملے گی جا کے وہاں پر۔ تو جو دنیا میں اس کے بیوی ہے اگر ایسے جنتی خامند کو وہ تنگ کرتی ہے تو جنتی بیوی اسے کہتی ہے کہ اے تیرا ستیہ ناش ہو، اللہ تجھے ہلاک کرے، تو اس کو تکلیف مت دے،
اس لیے کتنے دن تیرے پاس رہنا ہے؟ یہ دنیا کتنے دن کے لیے؟ دنیا بھی ختم ہو جانی ہے، تم لوگوں نے بھی یہاں سے ختم ہو کے اگلے جہان میں چلے جانا ہے۔ تو یہ شوہر جو ہے یہ تو تیرا چند روز رہنے والا مہمان ہے، ان قریب ہمیں تمہیں چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا، تو ہم اس کو کوئی دکھ تکلیف نہیں دیں گے، ہم اس کا جو حق ہے اس کو ادا کریں گے، اس کو خوش کریں گے۔ تم کیوں تنگ کر رہی ہو؟ تو یعنی یہ ان عورتوں کی طرف سے بھی ایک تنبیہ ہے دنیاوی عورتوں کو کہ سیدھی ہو جاؤ، ہاں، کہ تمہارے یہ جو شوہر ہیں کل کو ان جنتی جو حوریں ہیں ان کے شوہر بننا ہے، نہ حوریں ان جو ہے اس کی شوہر بننا ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسے پتہ چل گیا کہ وہ وہاں بیٹھی بد دعائیں دے رہی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہوں گے جو کہ خبریں پہنچاتے رہتے ہیں اوپر نیچے ایک دوسرے کے پاس۔ تو اس لیے کہا کہ اس کو تنگ مت کرو۔ تکلیف کس طرح دیتی ہے عورت اپنے شوہر کو؟ سب سے زیادہ تکلیف تو یہ بات ہے جو آپ پڑھ آ رہے ہیں اب تک، کہ اس کی خواہش کو پورا نہیں کرتی، اس کے ساتھ بد زبانی کرتی ہے، بد اخلاقی کرتی ہے، زیادہ خرچ کا مطالبہ کرتی ہے، حالانکہ پتہ کہ اس کی کمائی محدود ہے، اور پھر اس کو حرام پہ مجبور کرتی ہے، اس کی ناشکری کرتی ہے۔ وہ کچھ بھی کرتے اس کے ساتھ، وہ ناشکری والی حدیث تو بہت دفعہ پڑھی سنی ہے آپ نے۔ تو اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ تو بہت سی خواتین تو یہ پڑھ کے اور سن کے ابھی سے جیلس ہونا شروع ہو گئی ہوں گی کہ ہیں یہ ان کو اور حور مل جائے گی تو خود بھی بن جائے نا حوریں، تاکہ وہ اصلی حوریں جو ہیں ان تک پہنچنے سے پہلے ان کو دنیا میں بھی حوروں کی جو آسائش ہے وہ حاصل ہو سکے۔ اب اس باب میں آخری حدیث جو ہے حدیث نمبر 290، یہ حضرت اسامہ بن زید سے، وہ فرماتے کہ وان اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ترکت بعدی فتنة ہی اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے مردوں کے لیے اپنے بعد عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ زیادہ نقصان دہ نہیں چھوڑا۔ مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ کون ہے؟ عورتیں۔ بڑے فتنے ہیں دنیا میں، ایک سے ایک بڑھ کے ہیں، لیکن مرد کے لیے عورت سے بڑھ کر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کوئی فتنہ نہیں، تو پھر واقعی کوئی فتنہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عورت ہی ہے جس کی محبت اللہ نے مرد کے دل میں وہ ڈال کے بھیجی ہوئے، تو جو وہ ساری لسٹ آتی حب و شہواتی، تو والی جو ہے، تو اس میں اس آیت کے اندر حب و شہوات من النساء سب سے پہلے عورتوں کا ذکر آتا ہے، کہ جو بہت زیادہ پسندیدہ چیزیں جو دنیا میں اللہ نے انسان کے لیے بنائی، ان میں ٹاپ پر کیا ہے؟ نساء، عورتیں، والبنینا، بیٹے بعد میں، اور باقی مال و دولت چیزیں، وہ گھوڑے اور اونٹ اور کھیتیاں اور وہ ساری بعد میں آئیں گی۔ تو سب سے زیادہ محبت عورت کی ڈال کے دل میں مرد کو بھیجا گیا ہے۔ اس لیے وہ دیکھیے عموماً یہی بات ہوتی ہے نا کہ جب کوئی کسی کو بیوی مل جاتی تو عموماً ماں بہنیں جو ہوتی ہیں وہ گھروں میں فساد اس وجہ سے بھی عموماً ہو جاتا ہے کہ بھی یہ تو بیوی کا ہو کر رہ گیا، یہ تو زن مرید ہو گیا، یعنی اس کو جو چیز بیوی سے اب ملنا شروع ہو گئی ہے، روٹی کپڑا تو ماں بہنوں سے بھی مل ہی رہا تھا، تو اب اس کی وجہ سے دیکھیے نا وہ تعلقات جو ہے ماں بہنوں سے بھی پہلے جیسے نہیں رہتے۔ کچھ ماں بہنیں تو خوش ہوتی ہیں کہ چلو شکر ہے میرا بچہ جائے، بیٹا بھائی جو ہے بیوی کے ساتھ خوش ہے، اور شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی، ہم نے شادی کی۔ شادی کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا اپنا گھر بنے، اس کو اپنا ایک موقع ملے۔ تو یہ بھی بیویوں کا بھی یہ کام ہے کہ ان کو ان کے جو پہلے رشتے ان سے نہ چھڑوائیں۔ تو لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اس کی جو بیوی کی محبت ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں سوائے دوسری بیوی کے۔ اگر پہلی مطمئن نہیں کر رہی تھی پھر دوسری آ جائے، تو اسی لیے عورت کو کہا گیا کہ یہ فتنہ ہے۔ فتنہ کہ اس کا جو حسن و جمال ہے، اس کا جو اس کے اندر جو اللہ نے جنسی کشش رکھی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے اتنی جنسی کشش رکھی ہوئی ہے کہ ہمیں جب پردے کا حکم دیا گیا ہے تو پردہ میں بھی ہمیں یہ نہیں کہ
لباس ہمارا ساتر ہو، ہم نے شلوار قمیض پہنا ہوا ہے یا کچھ بھی ہم نے پورا پہنا ہوا، کھلا ڈھیلا ڈھالا سارا کچھ پہنا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں کہا کہ جب گھر سے باہر نکلے تو چادریں لے کے نکلے اور کھلی ڈلی لے کے نکلے، ہاں، اور ایسی نہ ہو کہ جس سے، اور ایسا وہ پردہ یا بایا یا برقع نہ یا چادر نہ ہو جس سے کہ آپ کا جسم نظر آ رہا ہے، آپ کے جسم کے جو فگر لائنز وہ نظر آ رہی ہیں، نہیں، اس کے اندر بھی کشش ہوتی ہے۔ عورت کا جو ڈیل ڈول ہوتا ہے، چاہے وہ پردے کے اندر ہی کیوں نہ ہو، وہ چادر کے اندر ہی، اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا قد کیا ہے اور اس کا باقی جو ہے اس کا فگر جو ہے وہ کیسا ہے، موٹی ہے پتلی ہے، ہاں کیسی ہے، تو اس سے بھی یعنی فتنہ پیدا ہونے کا دیکھیے چانس ہوتا ہے۔ تو اب جب عورتیں ہی گھر سے باہر نکل آئیں اور دعوت گناہ دینے لگے، اور جو کچھ ہمارے ہاں آج کل ہو رہا ہے اور ہمارے شادیوں میں ہو رہا ہے، ہمارے ماحول میں ہو رہا ہے، ہمارے ٹی وی پر اور ہمارے سارا جتنا بھی میڈیا ہے اس کے اندر جو کچھ ہے وہ دعوت گناہ ہی ہے، سراسر دعوت گناہ ہے۔ تو اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اب یہ لایعنی جو رسم و رواج ہیں، نمود و نمائش ہیں، ان سے اجتناب کریں کہ ہم مردوں کے لیے فتنے کا باعث نہ بن جائے۔ اب دیکھیے نا، وہ بیچارے ہمارے حکمران صاحب نے تھوڑا سا عورتوں کے لباس کے بارے میں جو بات کر دی تو اس کو کانٹیکسٹ سے ہٹا کر کہاں کا کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ ان کو بھی اب سمجھ آ گئی، ان کو بھی بے پردہ بیویاں پہلے ملی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص کر ان کی پردہ دار ان کو بیوی مل گئی ہے، اور پردے کی اہمیت یا دین کی اہمیت، دین کا ان کے اندر جو تھے بیج تو پہلے سے تھے ہی، لیکن ان کو پنپنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اب موقع شاید دے دیا ہے۔ تو اگر وہ اس حوالے سے کوئی بات کر دیتے تو لوگ ان کو چمٹ جاتے ہیں۔ تو بات یہ کرنی چاہیے، اس سے ڈرنا بھی چاہیے نہیں چاہیے، اور وضاحتیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بات جو انہوں نے کی تو ٹھیک کی تھی، ہاں، بہت سے اور فیکٹرز ہیں غلط کام کرنے کے لیے، یہ جو سیکشول ابیوز ہو رہا ہے، یعنی بچوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ یا بچیوں کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ یا مرد، ہر لیول پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تو اس میں بہت سارے اور فیکٹرز ہیں، لیکن ان میں سے نو ڈاؤٹ کہ ایک فیکٹر یہ لباس کا مناسب نہ ہونا بھی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے لباس پر بھی توجہ دینی چاہیے، اور خاص طور پر اپنی بہو بیٹیوں کے لباس پر اور اپنی پوتیوں دوتیوں کے لباس پر، کہ چھوٹی چھوٹی نوخیز کلیاں جو ہوتی ہیں ان کو ہم نے کس طرح کے وہ جو ڈریسز پہنائے ہوتے ہیں، دوپٹے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سلیو لیس ہوتے ہیں، ٹائٹس اگر نیچے سے ٹانگیں یا تو ننگی ہیں یا وہ ٹائٹس ہیں، وہ اونچی ہیں، وہ ٹی شرٹس پہنی ہوئی ہیں، وہ کیا کیا پہنتی ہیں، وہ سارا سب آپ کو پتہ ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں اتنا کیا کیا کچھ۔ اور اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے اس فتنے سے بچایا ہوا کہ اللہ نے مجھے فی الحال پوتے ہی دیے ہوئے ہیں۔ خواہش تو ہے کہ اللہ پوتی بھی دے، تو ہوتی تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اس کے اوپر بھی چیک رکھنا پڑنا تھا۔ الحمدللہ اس کی ماں بڑی ان کی سمجھدار ہونی تھی، مجھے پوری امید ہے اللہ اب بھی دے دے، تو اللہ کے گھر سے کوئی نا امیدی نہیں۔ تو اینی وے، تو یہ ہم سب کا مل جل کے کرنے کا یہ کام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اے اللہ، بے شک میں آپ سے صحت، پاک دامنی، دیانت داری، خوش خلقی اور تقدیر پر راضی رہنا کا سوال کرتی ہوں۔
اللهم إني أعوذ بك من الجهد البلاء درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اے اللہ تعالیٰ بے شک میں آپ کی پناہ طلب کرتی ہوں بلا کی مشقت سے، بدبختی پا لینے سے، بری تقدیر سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی سعیدا وفی اعین الناس کبیرا۔ اے اللہ مجھے صبر کرنے والی، شکر کرنے والی بنا دے، اور مجھے اپنی نظروں میں چھوٹی اور دوسروں کی نظروں میں بڑی بنا دے۔ یا اللہ غرور و تکبر، فخر و ریا سے بچا۔ یا اللہ ہر قسم کے دل کو، ہمارے دلوں کو قلب سلیم بنا دیجئے۔ یا الہ العالمین، اس دل میں سے ہر قسم کا شرک و نفاق، کفر، بغض، ہر قسم کی جو علائشیں، یا الہ العالمین ہر طرح کی نفرتیں، غصے نکال دیجئے۔ یا اللہ ہمارے دل شیشے کی طرح صاف کر دیجئے، آئینے کی طرح صاف کر دیجئے۔ یا اللہ کسی کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی غل نہ ہو، کسی قسم کی ذرا سا بھی میل نہ چھوڑیے۔ یا اللہ تعالیٰ آپ معاف کرنے والے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں، آپ کو معاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ ہمارے جو عزیز و اقارب ہم سے بچھڑ کر آپ تک پہنچے ہیں، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے، ان کو بھی معاف فرما دیجئے۔ خاص طور ہمارے شوہروں میں سے جو آپ کے پاس پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیے، ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائیے۔ یا الہ العالمین، آج میری کزن، میری ماموزاد بہن مانا کے شوہر شبیر صاحب کا بھی انتقال ہو گیا ہے، بہت زیادہ تکلیف سے ہے کہ وہ دنیا سے گئے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ تو ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند کر۔ اے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں قبول فرما، بڑی نیک اولاد چھوڑ کے گئے ہیں وہ پیچھے اپنے، ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، بیوی کو، ان کی ساری اہل اولاد کو، بہن بھائیوں کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ دنیا کی بھی مشکلات سے تو نے ان کو نکالا، آخرت کی مشکلات سے بچا۔ یا رب العالمین ہمارے جو بھی عزیز و اقارب آپ کے پہنچے، اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ خاص طور پر ہمارے والدین میں سے جو آپ کے پاس پہنچے ہیں، اللہ ان کو بلند درجات عطا فرمائیے، جو حیات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے دل کا سرور بنا دے، ہماری آنکھوں کا نور بنا دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں، جن کے جو عزیز بیمار ہیں، سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما دیجئے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ یا الہ العالمین اس وبا کو دنیا سے جلد از جلد ختم کر اللہ۔ ہمارے ملک میں سے اب یہ کافی حد تک اگر کم ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کم کرتے کرتے اس کو نابود کر دے، اس کو ختم کر دے، اور دوبارہ کبھی یہ بلا نہ ہمارے آئے۔ ہماری آئندہ نسلوں کو بھی اس سے بچا کے رکھ کرو، دوسری ہر قسم کی آفت و بلا سے ان کو اپنی پناہ میں لے لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔